السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا دوست قاضی سیف الرحمان آج میرے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کے امیر UC3 مظفر آباد کے چیئرمین حضرت مولانا احسان اللہ ٹکروی صاحب۔ میں حضرت کا انتہائی مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند ہمیں وقت دیا۔ آئے ذرا حضرت سے ملتے ہیں اور چند سوالات کرنے کی اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ اسی کے ساتھ حضرت، جس طریقے سے گزشتہ روز ایک تو پشاور میں دھماکہ ہوا اور اسی کے ساتھ جہاں فرانس میں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی، اس حوالے سے حکومت نے جو عمل کیا ہے اس پر آپ کتنے مطمئن ہیں، ذرا واضح فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے میں اس کی بات کروں گا پشاور مدرسے کی کہ حملہ ہونے سے پہلے خصوصی طور پر جو وزیر ریلوے نے بیانات دیے مختلف اوقات میں بلوچستان کے جلسے کے موقع پر، اور اس کے بعد کہ پشاور میں اور کوئٹہ میں حملہ ہونے والا ہے اور فلاں ہے، تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پشاور اور کوئٹہ میں اس طرح سے کیوں ہے؟ یعنی اس نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ پنجاب میں حملہ ہونے والا ہے یا کراچی میں حملہ ہونے والا ہے یا فیصل آباد میں حملہ ہونے والا ہے؟ یہ بات اس نے کیوں نہیں کی؟ پنجاب تو بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑی دنیا ہے، سندھ بڑی دنیا ہے۔ ان جگہوں کو بطور خاص وہ اس لیے اس طرف جا رہا ہے کہ وہ پبلک کو ڈرا رہا تھا تاکہ پبلک اپنے گھروں پہ بیٹھے، اور آج کل جو PDM نے ان کے ٹائروں سے ہوا نکالی ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ لوگ گھروں پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن لوگ تو اتنے پریشان ہیں مختلف حوالوں سے، مہنگائی کے حوالے سے، دواؤں کے حوالے سے، لوگ کہاں گھروں پہ بیٹھنے والے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو اس کو شامل تفتیش کیا جائے، اور پھر ان قوتوں کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو مدارس کے ان بچوں کو جو مائنر ہے، جو نابالغ بچے ہیں، اور وہ سیاست کو اور ان چیزوں کو ابھی نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ حکومت کیا چیز ہوتی ہے اور اس وقت حکومت کس کی ہے، ایک ایسے معصوم اور ننھے منھے بچے کہ جو ان چیزوں سے ناآشنا ہیں اور ان کے کھیل کود کا وقت ہے، ایسے بچوں کو ٹارگٹ کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں صرف خوف و ہراس پھیلانا چاہتی ہیں اور وہ اس ملک کے اندر انارکی چاہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں جو یہ رٹ لگائے ہوئے ہیں اور رٹ لگاتے لگاتے تکتی نہیں ہیں کہ پاکستان کے نمبر 1 ایجنسیز ہیں، اور ہم دنیا کے مانے ہوئے لوگ ہیں، اور ہم ناقابل تسخیر ہیں، اور ہمارے بازوؤں میں بڑی طاقت ہے، اور ہم لوگ بہت ان سے میں خصوصی طور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک جتنے دھماکے ہوئے ہیں ابھی تک انہوں نے کسی ایک آدمی کو اس حوالے سے گرفتار نہیں کیا۔ دوسری بات، جن حضرات کا انتقال ہوا ہے، یعنی جن حضرات کی شہادتیں اس سے پہلے ہوئی ہے، کراچی میں مفتی نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی جمیل خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد المجید تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام لوگ جو کراچی میں جن کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، آج تک انہوں نے کسی ایک آدمی کو بھی گرفتار نہیں کیا، جس سے ہمیں یہ شک پڑ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعض قوتیں جو ہے وہ ان دھماکوں کے اندر بھی اور ان ٹارگٹ کلنگ کے اندر بھی ملوث ہے۔ لہٰذا میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مدرسے پر جن لوگوں نے حملہ کیا ہے یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور اس کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ دوسری بات، فرانس کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، یہ نالائق حکومت کے ہوتے ہوئے اس سے پہلے پوری دنیا میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرانس کے علاوہ بھی ڈنمارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوئی ہے، لیکن اس کے مرتکب جو ہے وہ پاپولیشن تھی۔ یعنی کوئی سرکاری طور پر کہ کسی ملک کی فوج
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, या किसी मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म या वहाँ का कोई वज़ीर ख़ारिजा और दाखिला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। ऐसा नहीं हुआ। ये इस हुकूमत की बरकत है कि उसकी वजह से एक पूरे मुल्क ने एक सरकारी तौर पर जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किए। हमारा मुतालबा है कि फ़िलफ़ौर उनके वज़ीर को बरतरफ़ किया जाए, अपने वज़ीर को वापस बुलाया जाए। और दूसरी बात, आवाम से मैं ये अपील करता हूँ कि अगर हमारा हाथ उस सदर तक और उस वज़ीर आज़म तक नहीं पहुँच सकता तो हमारा हाथ इन नज़दीक जो हमारे उसकी मसनूआत बिक रही है और अशिया बिक रही है, कम से कम वहाँ तक तो हमारा हाथ पहुँचता है। तो हम जब बिस्किट ख़रीदने जाते हैं या दूसरी मसनूआत ख़रीदने जाते हैं तो हम बाकायदा दुकानदार से इस बात का पता करें कि ये चीज़ जो मैं ख़रीद रहा हूँ ये फ़्रांस की तो नहीं है, और अगर फ़्रांस की है तो उसको ना ख़रीदा जाए। और पूरे मुल्क में ये बाईकाट जो है वो होना चाहिए और तमाम लोगों में ये बाईकाट यकसा होना चाहिए कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ़ उलमाए किराम का या तलबा का या तबलीगी हज़रात का या खानक़ाहों की इजारादारी नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम तबक़ों में और तमाम लोगों में यकसा है और उनको एहतराम की निगाह से देखा जाता है। तो मैं आवाम से ये अपील करता हूँ कि बाइकाट करें इन चीज़ों की। और मदरसे पर इस सिलसिले में हमने जुमे को इंशाअल्लाह दाऊद चुरंगी के अंदर एक प्रोग्राम बनाया है बहुत बड़े मुजाहरे का। उसके दो मज़मून है, उन्वान है। एक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर हम वहाँ हाज़िर होंगे, और दूसरी बात कि पेशावर में जो धमाका हुआ है और उसमें छोटे छोटे तालिब इल्म शहीद हुए हैं, ये कौन लोग हैं? यानी कुरान मजीद को बमों से उड़ाने वाले ये कौन लोग हैं? अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिंबर और मेहराब की तक़द्दुस को पामाल करते हैं, इनकी नज़र में अल्लाह और रसूल का नाम जिन किताबों में लिखा हुआ है और मुक़द्दस मकामात कि जो इंसान के लिए और ख़ास कर मुसलमान के लिए मीनार नूर की हैसियत रखती हैं, इन्होंने उसको उनके परख्चे हवा में उड़ा दिए हैं। तो इनके ख़िलाफ़ हम मुज़ाहरा करेंगे। और बाकी ये जो घिसे पिटे बयानात वज़ीर आज़म की तरफ से आ जाते हैं कि मैं मज़म्मत करता हूँ, या सदर पाकिस्तान की तरफ से आ जाते हैं कि मैं मज़म्मत करता हूँ, ये बात मज़म्मत की नहीं है। इसके लिए सलाहुद्दीन अयूबी का और मोहम्मद इब्न कासिम का और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों का ईमान चाहिए कि सरकारी तौर पर बाकायदा अमली कदम उसके लिए उठाए। और अगर हुकूमत ने ऐसा किया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम क़ुव्वतें और पाकिस्तान के सारे लोग इनके पुश्त पर होंगे। नहीं, जहाँ तक आपने कहा जी, शेख रशीद साहब ने इससे कबल ये बयान दिया था कि धमाके होंगे, आपको क्या लगता है क्या शायद शेख रशीद खुद इसमें मुलव्विज़ नहीं है क्या? जब उसने उससे कबल आप लोगों की ये पेशंगोई की कि धमाका पेशावर में होंगे, कोयटा में होगा, तो ये क्या लगता है आपको, क्या इसमें हुकूमत खुद मुलव्विज़ नहीं है? जब इतनी बड़ी साजिश के तहत एक धमाका किया गया, आखिर कौन हो सकते हैं जो मदारिस को निशाना टारगेट बना रहे, और उसके बाद धमाका हुआ, ना हुकूमत की तरफ से कोई मजम्मत, और जिस तरीके से इससे कबल भी पेशावर में ये सानहा हुआ जहाँ जो शुहदा थे उनको 2 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख इस तरीके से इमदाद किया गया है, क्या इन तलबा किराम के लिए भी कोई इमदाद किया गया, और ना किया गया क्यों ना किया गया, इसके हवाले से आप बता दीजिएगा। मैंने तो जिस तरह आपसे ये कहा कि सबसे पहले इस शख्स को शामिल तफ्तीश किया जाए, ये तो कोई इंटेलिजेंस इदारे का सरबराह नहीं है। अगर इंटेलिजेंस ने इनको ये रिपोर्ट दी है तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इंटेलिजेंस ने एक गैर ज़िम्मेदार आदमी के साथ अपनी मालूमात किस तरह शेयर की। यानी ये क्या है, वज़ीर रेलवे का तो इन उमूर से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि पहले ज़माने में एक वज़ीर आज़म साहब थे, उन्होंने बार मुल्क का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि खुदा खैर करे, मेरा दिल कांप रहा है, पाकिस्तान में कुछ होने वाला है। और उसके कोई 2 घंटे के बाद पेशावर में बम धमाका हुआ और उसमें हयात मोहम्मद ख़ान शेरपा और उसके साथ बहुत सारे लोग जो है वहाँ शहीद हुए। इसके बाद कई मौक़े पर मैं आपको आदाद व शुमार के ज़रिए से साबित कर सकता हूँ कि मुख्तलिफ़ अदवार में जब इस तरह की कोई मोमेंट होने जा रही है तो हमारे ज़िम्मेदार लोग इस तरह का बयान देते हैं। इनकी सिर्फ ये ज़िम्मेदारी नहीं बनती है कि ये बयान दे और पब्लिक से कहो कि धमाका होने वाला है। लोगों ने काम तो करना है, लोगों ने नमाज़ें तो पढ़नी हैं, लोगों ने मदरसे में जाकर, स्कूल में जाकर, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर तालीम तो हासिल करनी है। इनके कहने पर कोई ऐसा तो नहीं होगा कि सारे लोग घरों में दबक जाएंगे, अपने उमूर जो है वो सर अंजाम देने हैं। तो हमारी बदकिस्मती है
کہ ہر دور میں جب اس قسم کا کہ کوئی غیر جمہوری یعنی ہتھ کنڈے ہونے گئے ہیں تو اس میں ان لوگوں نے پہلے سے ہمیں اطلاع دی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے شیخ رشید کو صرف شامل تفتیش کر کے اس سے صرف یہ پوچھا جائے کہ اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کو کس نے یہ بات بتائی ہے۔ آج اس نے بیان دیا کہ میں آئندہ کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا اور میری جان کو خطرہ ہے اور فلانا ہے اور ڈنگا ہے، اس کو شامل تفتیش کیا جائے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ بہت شکریہ جی، واضح طور پہ جیسے کہ حضرت مولانا احسان اللہ ٹھکراوی صاحب نے واضح کیا۔ اب ذرا آتے ہیں جہاں حضرت یوسی کے تقریباً 3 مرتبہ چیئرمین رہے حضرت، جہاں تک ہم نے دیکھا آپ جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کے امیر بھی ہے، اور اسی کے ساتھ الحمدللہ آپ اس یوسی مظفر کالونی کے چیئرمین بھی رہے۔ حضرت آپ نے اس علاقے میں اپنے چیئرمینی میں سب سے بڑا کیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے عوام نے آپ کو 3 مرتبہ منتخب کیا؟ تو اس حوالے سے واضح فرما دے آخر آپ کے اس طریقے سے کیا کام ہے جس کی وجہ سے عوام ہر مرتبہ آپ کو ہی منتخب کرتی؟ دیکھیے جی، جمعیت علماء اسلام میں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ ہمارا انتخاب عمل میں لایا گیا، اس وقت جو بائیلاس تھا، جو کیٹ بک تھی 2001 اس کو کہتے ہیں، بائیلاس 2001 2001 میں جو رول آف ریگولیشن بنا تھا، اس میں چیئرمین کے اور جو اس وقت ناظم اور نائب ناظم ہوتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی 21 کی ٹیم ہوتی تھی کونسلر حضرات کے، ہمارے کونسل صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ 21 لوگوں کی ٹیم تھی، جس میں خواتین تھی، جس میں یوتھ ہوا کرتے تھے، جس میں منارٹی ہوتی تھی۔ اس زمانے میں اختیارات ہوتے تھے، جب ہمارے پاس اختیارات تھے ہم نے صحیح معنوں میں الحمدللہ اس پوری یوسی کے اندر کوئی ایسی گلی باقی نہیں رہی جہاں ہماری لائنیں نہ گئی ہو، جہاں پانی کا ایک بہت بڑا بحران تھا اس زمانے میں، ہم نے اس کے اوپر قابو پا لیا تھا۔ سیوریج کا ایک بہت تباہال نظام ہے۔ میں ایک بات واضح کروں کہ اس دفعہ کراچی میں جو بارش ہوئی ہے تو کلیفٹن جیسے علاقوں میں بھی پانی آیا، اور اس دفعہ جو بارش ہوئی ہے تو PCH سوسائٹی میں پانی آیا، اور جناب علی گلبرگ میں پانی، ایسے علاقوں میں پانی آیا جہاں پہلے کبھی پانی جمع نہیں ہوتا تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پر بارش ہوئی، لیکن الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں دوسرے دن ہمارے علاقے میں کسی گلی میں پانی کھڑا نہیں تھا۔ یعنی ایک تو خدا تعالیٰ نے ہمیں جو قدرتی ڈھلان عطا کیا ہے اس میں اس کی وجہ سے بھی پانی نکلا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے سیوریج کا کام بڑے پیمانے پر کیا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ پورے یوسی کی سروے کریں اور پورے علاقے میں گھومیں تو ایک تھوڑا سا کام یہ جو نالے کا کام ہے، کوئی 200 فٹ کام باقی ہے، یہ کوئی 1600 فٹ کام تھا جو ہو چکا ہے، اور 200 فٹ تقریباً کام باقی ہے، 200 سے 250 فٹ۔ اس کے علاوہ کہ یہاں پانی تھوڑا سا اوپر نظر آتا ہے، اس کے علاوہ یوسی کے کسی بھی جگہ میں آپ ہمیں یہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جی سیوریج کا پانی جو ہے وہ روڈ کے اوپر جا رہا ہے یا سیوریج جو ہے وہ چوک ہو گئی ہے اور بند ہے۔ تو اس زمانے میں اختیارات بھی بہت تھے اور ہمارے پاس ہر چیز تھی۔ اس دفعہ جو 2013 کا جو بائی لاز ہے 2013 کا، اس کے اندر کوئی اختیارات نہیں ہے، یہاں تک کہ اس میں کونسلروں کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ کونسلر کیا کام کرے گا، کونسلر کیوں منتخب ہو رہا ہے، کونسلر کس مرض کی دوا ہے، یہ مطلب ہے اپنے علاقے میں کام کرے گا، اس کے لیے کوئی ترتیب کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ اس دفعہ جس نے بھی اس یہ بائیلاز بنایا ہے اس کے اندر یعنی کونسلروں کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی کوئی خاص رول اس کے اندر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہم نے کوئی تقریباً 50,000 کے لگ بھگ فٹ کام جو ہے سیوریج کا پوری یوسی میں کیا ہے۔ اور اسی طرح آپ ابھی آپ آ رہے تھے تو آپ نیچے دیکھ رہے تھے جس راستے سے آپ گزرے یہ روڈ بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ نیچے الحق مسجد کے پاس جائیں گے وہاں پر کچا ہو گیا ہے، اسی طرح آپ شاہی مسجد کے پاس جائیں گے وہاں کچا ہو گیا، اور اس پر بھی یعنی عنقریب جو ہے جس طرح یہ کام ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد اس پر بھی کام ہونے والا ہے۔ اوپر جو مین روڈ ہے مظفر آباد کا، اس کے لیے ہم نے تقریباً 2 کروڑ روپے کا ٹینڈر کیا ہے، اور یہ کام بھی ابھی ڈی سی صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی انشاءاللہ جلد از جلد ہونے والا ہے۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے کہ جی عوام ووٹ دیتے ہیں، عوام ہر اس آدمی کو ووٹ دیتے ہیں کہ عوام کو یہ اندازہ ہو کہ یہ آدمی کرپٹ نہیں ہے، یہ ہماری دولت کو خراب نہیں کرے گا، یہ ہمارے پیسوں کو خراب نہیں کرے گا، تو عوام اس طرف زیادہ مطلب ہے کہ نظر کرتی ہے
تو اس دفعہ چونکہ اختیارات ہمارے پاس بہت کم تھے اور بہت ساری چیزوں پر ہمیں خود بھی افسوس ہے کہ وہ کام ہم کیوں نہیں کر پائے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی پہلے شروع میں جب ہم آئے تھے تو 2.5-3 لاکھ روپے فنڈ ملتا تھا، اس میں کوئی 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ روپے جو ہے وہ تنخواہیں بنتی تھی، پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ ایکسپینڈیچر کا، اور کسی کا گٹر خراب ہے تو ڈھکنا خراب ہے، فلانا ہے، ڈنگا ہے۔ اسی طرح اس دفعہ ہم نے ایک اسکول کی جگہ پر قبضہ ہونے جا رہا تھا، اس کو چھڑایا اور وہاں پر 4 دیواری کی، اور اسکول تو ہم نہیں بنا پائے اور اسکول پہ خرچہ بہت زیادہ تھا، تو وہ مطلب ہے کیا ہم نے، لیکن اس کی یہ بنیاد ہم نے ضرور رکھی کہ اب اس کے اوپر کوئی شخص جو ہے وہ قبضہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح سامنے مظفر آباد کالونی میں ایک وہ ہے، اس کا بھی باقاعدہ سروے ہوا اور ٹینڈر میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تمام روڈ جو ہے، ابھی آپ کے سامنے روڈ نمبر 5 بننے جا رہا ہے، اس کے بعد روڈ نمبر 6 ہے، اس کے بعد پھر روڈ نمبر 7 ہے، اور یہ پیورنگ کا اور بلاکس کا اور اس طرح کے امور ہو رہے ہیں، اور سامنے جو مین روڈ ہے، اگر یہ امور ہمارے الیکشن سے پہلے طے ہو جائے تو انشاءاللہ پبلک سمجھتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے ووٹ نہیں دیتے ہیں کہ کمبا ہے اور فلانا ہے اور ڈنگا ہے۔ اس حکومت نے لوگوں کو جتنے سبز باغ دکھائے تھے، لوگ بہت سخت پریشان ہیں۔ کوئی آٹا لینے جاتا ہے اور وہاں پوچھتا ہے، یہاں تک کہ مجھ سے کئی ایسے لوگ ملے جو ایسی دوائیاں کھاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی جان بچانے والی دوائیاں، ان دواؤں کے اندر اس ظالم نے 200% اضافہ کیا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں جو ڈیمیج لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ یہ اصل میں غربت کے بجائے غریبوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ لوگ ہمارا جس طرح لوگوں نے پہلے تعاون کیا اب بھی ہمارے معاون بنیں گے۔ لیکن اتنی سی بات آپ کو میں بتاؤں کہ اس بائی لاز کے ساتھ اور ان اختیارات کے ساتھ اگر ہمیں کوئی کہے گا کہ جی آپ آؤ اور الیکشن لڑو اور یہ کرو وہ کرو، تو اس پر ہم جماعت کی مشاورت اس دفعہ ضرور کریں گے، اندھا دھند کوئی کام نہیں کریں گے، اور ان عدم اختیارات کی بنیاد پر اگر جماعت کے ساتھیوں نے اجازت دی تو لڑیں گے، ورنہ یہ ہے کہ پھر ہم کسی اور کو میدان میں اتاریں گے۔ اور اس کا اچھا، اس سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ نے اتنے کام کیے، تعمیرات، روڈیں، یہ بھی بتا دیجئے گا کہ آپ کے چیئرمین ہونے سے قبل اس علاقے میں اس طرح کام ہوتے تھے، اور آپ کے چیئرمین ہونے سے قبل اس علاقے کی کیا صورتحال تھے، اور آپ کے آنے کے بعد آپ نے فرمایا اتنے کام ہوئے، اس سے قبل بھی کیا اس طریقے سے کوئی تعمیری کام ہوئے تھے؟ ہمارے آنے سے پہلے کام تو مختلف علاقوں میں اسکول کے حوالے سے یا گراؤنڈ کے حوالے سے یا اس طرح کے کام ہوتے رہے، لیکن اس سے پہلے لوگوں میں یہ شعور نہیں تھا، لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے کہ کون سا ٹینڈر ہوا ہے، کہاں کا ہوا ہے۔ اب تو ہماری پاپولیشن اتنی ایکسپرٹ ہو گئی اور وہ ہم ہر موقع پر یہ بات کرتے چلے جاتے ہیں کہ اس کے لیے اتنا مختص ہوا ہے، اتنا مختص ہوا، تو لوگوں میں اب اتنی اویئرنیس ہے کہ لوگ یہ بھی اب جانتے ہیں کہ بھئی ڈھکنا کتنے کا ملتا ہے، لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جی رنگ کتنے کا ملتا ہے، لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جی اگر کوئی ٹینڈر ہوتا ہے تو اس میں اخراجات کتنے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے سرکاری طور پر یہ کٹوتیاں اور یہ ساری چیزیں کتنی ہوتی ہے۔ تو لوگوں میں اب یہ اتنا شعور آ گیا ہے کہ آپ کسی سے بھی علاقے میں پتہ کریں، وہ آپ کو باقاعدہ بتا دیں گے کہ حکومت اگر اتنا فنڈ مختص کرتی ہے تو اتنے فنڈ میں اتنا حکومت جو ہے وہ خرچ کرتی ہے، اور اتنے فنڈز جو ہے وہ دوسرے امور جو ہے اس کے اوپر خرچ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا لوگوں کے ذہن میں ایک بات جو ہے یہ آ گئی ہے، اور یہ بہت خوشائن بات ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا اندازہ ہوا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ٹینڈر کیا چیز ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے لیے رقم کہاں سے مختص کی جاتی ہے، یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ جی کون سے انجینئر کس علاقے کے سروے کرتے ہیں اور اس کی بلیں بنتی اور وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ اب پبلک کی سمجھ میں یہ ساری بات آ گئی۔ بسا اوقات جو ہمارے کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ ان چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں، اور الحمدللہ ایسا پہلے کسی دور میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہم جب آئے ہیں تو لوگوں کو یہ شعور ملا ہے، اور اس قسم کے سوالات لوگ ہم سے کرتے ہیں اور ہم مناسب جواب بھی دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جہاں تک یہ غیر سیاسی سوالات اب آتے ہیں سیاست کی طرف، حضرت جہاں تک آپ نے دیکھا قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے 3 کامیاب ترین جلسے کیے، اور اب تک حکومت پہ کوئی دباؤ بظاہر تو نظر نہیں آ رہی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب اگلا جو پڑاؤ آپ کا پشاور کا ہے، اس کے بعد اور جلسے بھی آپ کریں گے یا یہاں اختتام پذیر ہوں گے، یا اسی کے ساتھ کوئی اور طریقہ آپ اپنائیں گے حکومت کو گرانے کی، یا صرف جلسہ جلوسوں پر گزارا کریں گے؟
دیکھیں آپ دیکھ رہے ہو کہ پاکستان میں جب سے ہمارے اداروں نے امن کے نام سے ڈنڈا اٹھایا ہے اور پورے ملک میں ایک طرح سے امن کا قیام عمل میں آیا ہے، تو اس کے بعد اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کون سی ایسی بات ہو گئی کہ بم دھماکے شروع ہو رہے ہیں؟ کون سی ایسی بات ہو گئی کہ تمام جگہوں کو چھوڑ کر قرآن کو اور حدیث کو اور طالب العلموں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کون سے ایسا کوئی افتاد پڑی ہے کہ جس دن بلوچستان میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے اسی دن وہاں دھماکہ ہو رہا ہے؟ کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے؟ کون سے ملک میں کوئی مذہبی لڑائی ہوئی ہے؟ کون سے ملک میں کوئی دہشت گرد آپس میں جو ہے وہ گتم گتا ہوئے ہیں؟ یہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کے اوپر اس کا کیا اثر پڑا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اوپر سب سے بڑا اثر یہ ہوا کہ بم دھماکے شروع ہو گئے ہیں. نہیں حضرت، بم دھماکے یہ تو ہوئے، مطلب آپ یہ بتائیے کہ کیا حکومت جانے کے کوئی نام لے رہی ہے یا صرف بم دھماکے کر رہی ہے؟ اگر آپ کے جلسہ جلوس کا مقصد جو وہ یہی ہے کہ ہم حکومت کو کس طریقے سے گرائیں، اگر وہ بم دھماکے کر رہی ہے وہ تو آپ پہ پریشر ڈال لیے، مگر اپنے آپ پہ تو اس پہ کوئی پریشر نہیں ہو رہی. اس حوالے سے بتائیں کیا جلسہ جلوس اس میں حکومت کو کوئی ایسے پریشر ہے جانے کے، کوئی آپ کو اندازے لگتے ہیں؟ دیکھیے جی، اتنا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ بین الاقوامی دنیا کے ساتھ رابطے میں ہیں، یہ ان کا ٹاؤٹ ہے. اور یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گستاخی کا معاملہ معارض وجود میں آیا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جب اس کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر لوگوں نے روڈوں پر نکلنا شروع کر دیا اور گو نیازی گو کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، تو صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اس سے تو پوری دنیا کو تکلیف ہوئی ہے. کیا ضرورت تھی فرانس کے صدر کو کہ وہ جناب علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں؟ یعنی اس کو اس سے کیا، اور خاص کر ایسے موقع پہ کیوں کرتا ہے؟ لہٰذا یہ ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے جس کو یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں، اور تب اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سال کا سورج غروب ہوگا تو سلیکٹڈ کو اور سلیکٹرز کو لے کر ڈوبے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. آخری سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، آپ کے جو مفتی محمود اکیڈمی ہے اس کی خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور یہاں کون خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں. دیکھیں جی، یہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو سوال ہے یہ کافی تفصیلی ہے. اب پتہ نہیں آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، لیکن مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ انسان ہے جس نے پاکستان میں سیاسی طور پر علماء کو شعور دیا ہے، پاکستان میں علماء کو سیاسی زبان دی ہے. دیکھیں، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام کا بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا، چلا رہے تھے، لیکن پاکستان کی سیاست میں وہ کوئی ایسا بونچال نہیں لا سکے تھے کہ جس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ ہم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے مقتدر قوتوں کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنے. اس کے بعد آپ نے مولانا محمد حسن امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ہاتھ میں جب جمعیت علماء اسلام آیا مولانا احتشام الاقتانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں، اس زمانے میں بھی جمعیت علماء اسلام کوئی ایسی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ جو کسی حکمران کے اوپر بہت بڑے پیمانے پر دباؤ ڈالے اور اس کو کسی بات پر آمادہ کرنے کے لیے مجبور کرے. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے جب پاکستان تشریف لے آئے اور سن 1952 سے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، تو پھر ایوب خان کے خلاف جو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پشت پر جناب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب میدان میں اترے اور کنونشن ہوا، ملتان میں ہوا، لاہور میں ہوا، اس کے بعد آئلی قوانین کے حوالے سے اور دوسرے آئین کے حوالے سے ان حضرات نے مجبور کیا ایوب خان جیسے آمر کو کہ وہ ان کی بات کو اہمیت دے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے الیکشن میں جب کھڑے ہوئے تو مفتی صاحب نے اپنے تمام جو مخالفین تھے ان کی ضمانت ضبط کر لی.
ایک آدمی رہ گیا تھا جو ضمانت بچانے میں کامیاب ہو گیا، باقی جتنے بھی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 65 کے الیکشن میں جا کے مفتی صاحب کے خلاف بڑی طوفان بدتمیز بپا کی گئی اور مفتی صاحب کو ہروایا گیا، لیکن اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ آیا اور وہ پاکستان میں 4-5 جگہوں سے الیکشن لڑے، تو 4-5 جگہوں سے الیکشن لڑ کے 4 جگہوں سے وہ کامیاب ہوئے، اور ایک جگہ ایسی تھی جہاں سے اس کو 12,000 ووٹوں سے شکست ملی، اور وہ علاقہ تھا مفتی اعظم پاکستان جناب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو سیاسی زبان خاص کر علماء کرام کو زبان دی، اس کا صحرا مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے پشت پر یہ جو بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، مولانا عبدالکریم قریشی رحمۃ اللہ علیہ، سراجیہ خانقاہ سراجیہ، اور اسی طرح ہمارا جو بیر شریف ہے، اور اسی طرح ہمارا جو برچونڈی شریف ہے، اور اس طرح ہمارے جو پوڑ شریف ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو حالجی شریف ہے، یہ تمام کے تمام خانقاہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پشت پر تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پاکستان میں جمعیت علماء اسلام ایک طاقت بن چکی ہے۔ آج جمعیت علماء اسلام کی ایک چھوٹی سی آواز کو کیا ضرورت ہے؟ صدر امریکہ مولانا فضل الرحمان کی باتوں کا نوٹس لے رہا ہے، صدر فرانس مولانا فضل الرحمان کی باتوں کا نوٹس لے رہا ہے، برطانیہ مولانا فضل الرحمان کی باتوں پہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ مدرسے کی برکت ہے، یہ کتب حدیث کی برکت ہے، اور یہ قرآن پاک کے اور اس کی تفسیروں کی برکت ہے کہ پوری دنیا میں ایک پگڑی ہے جو دنیا کو نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے حضرات کام کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن سیاسی آواز جو مولانا فضل الرحمان نے بلند کی ہے، پاکستان میں کسی کی باپ کی طاقت نہیں اور نہ اس کو جرت ہے کہ وہ علی الاعلان اسلام کے خلاف اترے۔ جیسے کہ مصر میں آپ نے دیکھا لوگ اسلام کے خلاف علی الاعلان آئے، اور آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال آتا ترک نے آذان کے اوپر پابندی لگا دی۔ آپ نے الجزائر میں دیکھا کہ پردے کے اوپر پابندی لگ گئی۔ آپ نے مصر میں دیکھا کہ داڑھی کے اوپر پابندی لگی۔ آپ نے الجزائر میں دیکھا کہ وہاں نمازوں کے اوپر پابندی لگ گئی۔ وجہ کہ وہاں پر کوئی ایسی مقتدر شخصیت سیاسی قوت لے کر اٹھی نہیں تھی کہ جن کی آواز جو لوگوں کی آواز کو اپنی آواز میں ملا کر اپنی آواز کو طاقتور بنائے۔ یہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ زبان عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد جب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ معاملہ ڈپ ہو جائے گا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس کے بعد جس طرح پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ایک آواز اٹھائی، الحمدللہ آج پورے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان تک اور کشمیر تک اور کہاں کہاں مولانا صاحب کی آواز جا رہی ہے۔ اسی طرح جب ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے اس وقت یہ بات کی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کی شہادت ہو گئی ہے اور وہ شہید ہو گئے ہیں اور اب تو سندھ میں کام ختم ہو جائے گا، لیکن میں داد دیتا ہوں ڈاکٹر خالد محمود سومرو رحمۃ اللہ علیہ، اس کی شہادت کو سلام کرتا ہوں اور اس کی بصیرت کو داد دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر خالد صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، اس نے ہمیں اتنے ڈاکٹر خالد عطا کیے ہیں کہ الحمدللہ آپ جس ضلع میں جاؤ گے آپ کو وہاں پر ایک ڈاکٹر خالد جو ہے وہ نظر آئے گا۔ اس طرح سے جمعیت علماء اسلام کا کام انشاءاللہ اب بڑھے گا۔ اب میں اپنے کارکنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تیاری کرے، آگے ان کے اوپر ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آنے والی ہو، لہٰذا تمام کارکن تیاری کریں۔ میں نے پبلک میں دیکھا، میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، ہر وقت ہر آدمی کے منہ میں شکایت ہے کہ کوئی کہہ رہے آٹا مہنگا ہو گیا، کوئی کہہ رہے سبزی مہنگی ہو گئی، کوئی کہہ رہے کہ جناب صابن مہنگا ہو گیا۔ یعنی ضرورت کی تمام اشیاء کو اس شخص نے، یہاں تک کہ دواؤں پر، یہ اصل میں لوگوں کو مارنا چاہتا ہے۔ تو میں کارکنان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس حوالے سے تیاری کرے۔ مجھے ایسے میری چھٹی حص کہتی ہے کہ ہمارے کارکنوں کے اوپر ایک ذمہ داری آنے والی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، جیسا آپ نے دیکھا ہمیں آگاہ فرما رہے تھے جمعیت علماء اسلام ضلع ملیر کے امیر اور چیئرمین UC مظفرآباد۔ السلام علیکم۔